اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 372 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 74 اور 75، 74 and 75۔ لفظی معنی دیکھیے، فَلْيُقَاتِلْ، چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ جو یشرون، بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، ومن، اور جو کوئی، یقاتل، لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم اس کو دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، نہیں لڑتے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم، کہ ظالم ہیں، اہلھا، اس کے باشندے، وجعل لنا، اور کر دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیا، کوئی حمایتی، وجعل، اور کر دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور تو تم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہے نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات،
اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں. جو اللہ کے راستے، دوسری بات یہ بتائی، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. تیسری بات ہے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پیارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لیجئے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. اس آیت میں مسلمانوں کو ان کافروں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے جو کافر لوگ آخرت کو چھوڑ کر اس کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب مومن بندے اللہ کی راہ میں کافروں سے قتال کریں گے تو دو صورتیں پیش آئیں گی، یا تو یہ مومن بندے مارے جائیں گے یا غالب آ جائیں گے. ان دونوں صورتوں میں بھی مومن بندہ نفع ہی نفع میں ہے، اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہے. اگر غالب آئے گا تو دنیاوی نفع ملے گا اور اجر عظیم بھی ملے گا، اور اگر مارا جائے گا تو شہادت کا وہ درجہ ملے گا جس درجے کو پانے کے لیے انبیاء کرام نے تمنا فرمائی. اس کے بعد مسلمانوں سے باس پرس کی جا رہی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے پاس اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے کا کیا عذر موجود ہے. اس لیے کہ ہر مسلمان پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ضروری ہے، اور جب جہاد کا تقاضا سامنے آ جائے تو ہر مسلمان کے لیے باطل کے مقابلے میں اور حق کی تائید میں جہاد تو ضروری ہی ہو جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. دوسرے اس لیے بھی جہاد و قتال ضروری ہے کہ عورتیں، بچے اور کمزور مرد ظالم کافروں کے ظلم و ستم سے رہائی حاصل کرنے کے لیے پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو کسی طرح اس بستی سے یعنی مکے سے باہر نکال دے جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں کہ ان ظالموں نے ہم پر آفت ڈھا رکھی ہے. اور یہ بوڑھے بچے اور عورتیں یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے غیر سے کوئی حامی بھیج دیجئے جو کافروں کے مقابلے میں ہماری حمایت کرے. تو مظلوم کی فریاد رسی کے لیے بھی ظالم سے مقابلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک تو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھی جہاد، تو دوسری طرف جو اپنے سماج کے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں ہوتی ہیں بے بس ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں کمزور، اور ان کے لیے بھی لڑنا، ان کے جانوں کے تحفظ کے لیے بھی بالخصوص، جبکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ اس بستی سے ہم کو نکال لیجیے. یہ آیت ان حالات کے پس منظر میں ہے جبکہ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام ہجرت کر چکے تھے اور کچھ مرد بوڑھے مکہ مکرمہ میں، کچھ عورتیں، کچھ بچے باقی رہ گئے تھے، اور جن پر مکے کے مشرک ظلم کر رہے تھے، اور وہ لوگ اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ مشقتیں جھیل رہے تھے، کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو سہ رہے تھے اور اپنے دین پر باقی رہے استقامت کے ساتھ. اور پھر وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ مولا بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اس بستی سے جس بستی والے ظالم ہیں ہم کو نکال کر باہر کر دیجیے، اور اے پروردگار اپنے فضل سے کوئی ایسا انتظام کر دیجیے کہ ہمارا کوئی حمایتی ہو، ہمارا کوئی مددگار ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، مکہ فتح ہوا، اور پھر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ان لوگوں کو ان ظالموں سے بچایا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے سے اس فریضے کو انجام دیا، اور ایک صحابی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا اور اس کا بندوبست کیا، اور وہ صحابی ان کو مکے سے مدینہ لانے کے انتظامات کیے. اس طرح ان کی یہ دعا قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ